تو وہ ظاہر ہے ان کے ہاں غنیمت کا لفظ ہی موجود نہیں ہے، تو وہ لوٹ مار نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے، چونکہ ان کے ہاں یہ اسلامی اصطلاح ہی موجود نہیں ہے، تو وہ کس طرح اس کو جو ہے وہ غنیمت کا لفظ بول سکتے ہیں؟ تو مال غنیمت اور لوٹ مار کے اندر فرق وہی سمجھ سکتا ہے جس نے مسجد میں عالم دین کے پاس بیٹھ کے دین سیکھا ہو، اور جو وہاں سے ہی دین سیکھے گا آپ اس کے خلوص کے لاکھ قصیدے پڑھ لیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اس نے جہاں سے لیا ہے تو اس کے مطابق ہی اس کی زبان سے نکلے گا۔ اقبال نے جو لیڈر کی خوبیاں بیان کی، یہ خوبیاں ہونی چاہیے: چیبائد مردرا تبے بلندے مشرب نابے دلے گرمے نگاہ پاک بینے جانے بے تابے، یہ 5 چیزیں ہیں، ان میں سے دوسری چیز مشرب نابے، اس نے جہاں سے پانی پیا ہے، جہاں سے اس نے غذا لی ہے، جس گھاٹ سے اس نے اپنی غذا لی ہے، وہ مشرب پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ مشرب پاکیزہ نہیں ہے تو اس کے اثرات بدن پر ضرور ہوں گے۔ اس لیے اپنے مشرب اچھے کرو، اپنی اولادوں کے مشرب اچھے رکھو۔ یہ فیشن کے فلاں سکول میں ہم نے اپنے بچوں کو داخل کروانا ہے، یہ نسل کو لے ڈوبے گا۔ یہ 4 دن کی زندگی اصل ہماری زندگی آخرت کی ہے۔ اس لیے اس دور موجود کے اندر اگرچہ اس طرح کی درس گاہیں جو ہے وہ نایاب تو نہیں، کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہیں، جس میں اسلام کی روح کے مطابق پڑھایا جا رہا ہو، لیکن آپ کو مجبوراً کہیں بچے داخل بھی کروانے ہوں، لیکن ان کی تربیت کا جوہر آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے، اور کبھی ضائع نہ ہونے دیں۔ مت چھوڑ دیں کہ یہ اسکول، یہ کالج، یہ دانشگاہیں، یہ یونیورسٹیاں، یہ ادارے آپ کے بچوں کی تربیت کریں گے، یہ آپ کی تربیت کے ضامن نہیں ہیں۔ یہ بہت سارے تو پیسے کمانے کے چکر میں ہیں، اور کچھ فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں، اس لیے وہ وہی دیں گے جو ان کو دیا گیا۔ اس لیے بچوں کو از خود آپ نے دین سکھانا ہے، اپنی خاندانی روایات سکھانی ہے، مشرقی شرم و حیا اور مشرقی روایات اور مشرقی تقدیس سکھانی ہے، اور ان کو بتانا ہے، بچوں کو بھی اور بیٹیوں کو بھی، کہ تم نوکر محمد عربی کے ہو، تمہارا کلچر مغرب کی ہواؤں سے نہیں پھوٹتا، گنبد خضرا کی ضیاؤں سے پھوٹتا ہے۔ اس لیے ان کی اصطلاحات، ان کی ٹرمز جو ہیں وہ بھی وہی ہونی چاہیے جو اسلام نے ہمیں دی ہیں۔ اس لیے جب ہم اپنی نسلوں کو نہیں سنبھالیں گے تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ اس لیے میں اور آپ اچھی طرح سے اپنی نسلوں کو سنبھالیں۔ اس وقتوں میں یہ فکر لگی رہی ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا۔ اس وقت پوری اسلامی دنیا جس طرح ری شیپ ہو رہی ہے، اور جس طرح اس کا جو نقشہ بننے جا رہا ہے، اور مغرب اس کے اوپر جو اربوں خربوں روپے خرچ کر رہا ہے، ظاہر ہے نسل کشی کر کے بھی دیکھ لیا، اتنے لوگوں کو مارا تو نہیں جا سکتا، تو اب کیا کرو، کوئی ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دو، ان کی ڈائریکشن ہی تبدیل کر دو، ان کا راستہ ہی تبدیل کر دو۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو خود ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اسلام امن کا داعی ہے، اور امن کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ اسلام کا مادہ ہی سلامتی سے ہے، اس لیے سلامتی کے لیے، امن عالم کے لیے انسانوں کو باہم محبت، الفت، رافت کا سبق پڑھانے کے لیے جتنی کوششیں اسلام اور اسلام کے ماننے والوں نے کی ہیں، اس کی مثال دنیا کے کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ انسانوں کو قتل کرنا، انسانوں کی تذلیل کرنا، انسانوں کی تنقیص کرنا، یہ اسلام کا سبق ہی نہیں ہے۔ تو اسلام کی تاریخ روشن ہے۔ ناگزیر حالت میں جنگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، امن کے قیام کے لیے جنگ کرنا کبھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو جب اس حالت میں جنگ کا ہونا ناگزیر تھا تو اس میں زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں بھی قوانین مرتب کیے گئے۔ بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، خواتین کو قتل نہیں کرنا، جو اپاہج جو بیمار ہوں ان کو قتل نہیں کرنا، حتیٰ کہ قیدیوں کو قتل نہیں کرنا۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے جو راہب ہیں، اللہ اکبر، ان کے جو پادری ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، ان کو بھی قتل نہیں کرنا۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ ان کی فصلوں کو بھی نہیں اجاڑنا، درختوں کو بھی نہیں توڑنا۔ کوئی لائے تو صحیح ایسا پورا من دین، یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے، اسلام کا دیا ہوا نصاب ہے۔ انسانوں کو کاٹنے کے لیے حضور نہیں آئے تھے، انسانوں کو جوڑنے کے لیے حضور آئے تھے۔ لیکن آج جو دور موجود ہے، آج عملاً
مسلمانوں کے رویے نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم خون خوار درندے ہیں۔ عراق کی جنگ کے بعد انسانوں کا جب قتل عام کیا گیا، ڈیزی کٹر بم پھینکے گئے جو انسانوں کا خون چوس لیتے تھے، اور کیا کچھ ہوا، تو دنیا کے سامنے رسوائی ہوئی۔ تو ان عالمی طاقتوں نے چاہا کہ ہم کیوں انہیں ماریں اور یہ الزام اپنے سر کیوں لیں، ہم ان کو آپس میں تقسیم کر دیتے ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو کاٹیں گے، کٹیں گے بھی خود، مریں گے بھی خود، تو ثواب بھی خود ہوں گے۔ ہم دنیا کے سامنے اسلام کا یہ چہرہ پیش کریں گے، ہمارا میڈیا چیخ چیخ کے کہے گا یہ دیکھو مسلمان کر رہے ہیں، اور دونوں طرف مسلمان ہوں گے۔ یہ پھر دوسری منصوبہ بندی ہوئی، اور آج وہ روح بعمل ہے۔ جو قتل ہو رہا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اور جو قتل کر رہا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اور دنیا کے سامنے یہ چہرہ دکھایا جا رہا ہے یہ دیکھو اسلام ہے۔ آج ہمارا تماشا بن گیا ہے، خون بھی ہمارا بہہ رہا ہے، ذلت بھی ہماری ہو رہی ہے، اور پوری دنیا اس تماشے کو دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے تو تماشا دیکھنا ہی تھا، انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے۔ یہ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے سینے میں درد نہیں اٹھتا بیٹھتے بچوں کو دیکھ کر کے؟ ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ کیا قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے انہیں پیش نہیں ہونا؟ گلا وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہہ دیں ہری ہری۔ ایک کافر عورت کے سر پہ چادر نہیں تھی تو حضور بے چین ہو گئے اور اپنی چادر اتار کے اس کے سر پہ پھینک دی۔ آج گنبد خضرا میں حضور کتنے بے چین ہوں گے کہ اپنی امت کی بیٹیوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، ان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی گئی اور سروں سے چادریں اتار دی۔ اس وقت 97 لاکھ لوگ، یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، 97 لاکھ لوگ اس اذیت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اگر بر وقت ان کی مدد نہ کی گئی تو بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہے۔ لاکھوں لوگ تو کاٹ دیے گئے، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے۔ اب یہ اصلی فوج ان پر حملہ کر رہی ہے۔ پہلے جو داعش نے کرتوتیں کی، اس دوسرے گروپ نے، بدقسمتی سے ایک اسلامی ملک ان کی سرپرستی کر رہا ہے اور ایک اسلامی ملک دوسروں کی سرپرستی کرتا ہے۔ تو آج پوری دنیا کے اوپر رسوائیوں کی دردناک داستان ہے، ہم تماشا بنے ہوئے، پوری زمین جنازہ بنی ہوئی۔ حلب میں لوگ گھروں میں دفن کر رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ مجھے فلوجہ کی وہ رات بھی کبھی نہیں بھولی جب قبرستانوں میں جگہ کم پڑ گئی تھی، لوگوں نے گھروں میں صحن کے اندر قبریں گود کے اپنے پیاروں کو دفن کیا۔ افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے من کو ستھرا کر لیا۔ حسد، بغض، کینہ، کفر، شرک، نفاق، یہ ساری بیماریاں کھرچ دی اور اپنے اندر کو ستھرا کر لیا، پاکیزہ ہو گیا، صاف اور ستھرا اپنے من کو اس نے خوبصورت بنا لیا۔ قد افلح، وہ شخص کامیاب ہوا، وہ شخص مراد کو پہنچا۔ کون؟ من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا، جس نے اپنے باطن کی صفائی کی، باطن کی ستھرائی کی۔ باہر تو بڑا سوار کے رکھا، کلف لگے کپڑے بھی پہنے، ایک داغ بھی لگ گیا تو کپڑے اتار دیے، ایک جو ہے وہ تریز بھی ٹوٹ گئی تو جو ہے وہ دوبارہ کپڑے کہا کہ نہیں یہ میرے لیے مناسب نہیں، میں نے بڑی عالی نصب دعوت میں جانا ہے، بڑا اہتمام کیا، اپنی داڑھی بھی رگڑ کے مونڈی کہ میں ذرا اچھا لگوں۔ کیا کچھ نہ کیا اس ظاہر داری کے لیے۔ کبھی من کے گند بھی دیکھے کہ اندر گند کتنے ہیں، اندر کتنی غلاستیں بھری ہوئی ہیں، اندر کتنی جو ہے وہ نجاستیں بھری ہوئی ہیں۔ بغض اندر، حسد اندر، کینہ اندر، نفرتوں کے بیچ اندر اگے ہوئے ہیں، اور وہ ایسے شجر بنے ہوئے ہیں کہ اس کے کانٹوں سے اندر زخمی ہو گیا ہوا ہے۔ تو کہا قد افلح، کامیاب ہوا، من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنے باطن کی صفائی کی۔ اچھا باطن کی صفائی کیسے پتا چلے گا؟ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، جس کا اندر صاف ہوگا اس کے لبوں پہ رب کا نام ہوگا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کا نام جپا، اپنے رب کا نام پڑھا، اللہ اللہ کی صدائے دل نواز لگائی۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو جس نے اپنے من کو ستھرا کیا، جس نے اپنے اندر کی صفائی کر لی، فصلی، اور اس نے نماز پڑھی، سجدے میں سر جھکا دیا، جو اس کا بندہ ہوگا وہ تکبر اور غرور میں نہیں پھرے گا، وہ اپنی پیشانی کو اس کے حضور جھکائے گا،
وہ کہتا ہے اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے مجھے تخلیق کیا، اس نے مجھے عزت دی، اس نے مجھے جوانی دی، اس نے مجھے صحت دی، اس نے ہواؤں کے مشکیزے میرے نتنوں کے قریب رکھ دیے، اس نے وافر پانی مجھے دی، آسمان کی چھت تان دی، زمین کا فرش بچھا دیا، کتنا کچھ میرے مالک نے مجھے عطا کیا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے حضور سجدہ بھی نہ کروں، اس کے حضور اپنی پیشانی کو بھی نہ رکھوں؟ اس شخص سے بدبخت اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کو بھی نہیں پوچھتا؟ یارو صبح کے وقت جب صدا آتی ہے نا اللہ اکبر کی، تو چڑیاں بھی جاگ اٹھتی ہیں، گھونسلوں سے پرندے بھی نکلتے ہیں، اور وہ بھی اللہ اللہ پکار رہے ہوتے ہیں۔ کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ چڑیاں تو اللہ اللہ کر رہی ہیں اور وہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود لمبی تان کے سویا ہوا ہے۔ اٹھو اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر کے اپنی پیشانیوں کو سجدوں کی آبرو دو۔ وہ پیشانی جو اللہ کے حضور جھکتی ہے کل قیامت کے دن چمکتی ہوگی، اس کے نور اور اس کے اجالوں سے پورے محشر کے اندر روشنی ہو رہی ہوگی۔ تو کہا قد افلح من تزکا، پاک وہ ہوا کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام جپا۔ حضور فرماتے ہیں ذاکر اللہ فی الغافلین کا شجرۃ الخضراء فی وسط الحشیم، غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر کوئی شجر سایہ دار ہوتا ہے۔ جو پوزیشن وہاں اس درخت کی ہے ذکر کرنے والے کی کیفیت اس انداز سے ہے۔ فصلا، اور نماز پڑھی، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہا تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ یہ انسان کی کمزوری بیان فرمائے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ حضور فرمایا مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، پتہ نہیں لوگوں کو کیوں فکر ہے کہ امت مشرک ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں لست اخاف ان تشرکوا من بعدی، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، میری امت شرک پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم دنیا دار بن جاؤ گے، اور آج ہماری کانوں تک بلکہ سر تک دنیا ہو، ہماری زندگی کا مقصد ہی دنیا ہو گیا۔ کماؤ، جمع کرو، عجیب چکر دوڑ لگی ہوئی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے۔ وہ کیا کہا تھا اکبر الہ آبادی نے، کیا بتائیں احباب کیا کارنامائیں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ کیا زندگی کا یہ مقصد ہے؟ انسان کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے، مقصد کچھ اور ہے۔ یہاں رہ کر اپنے رب کا قرب پائے، اس کی پیشانی سجدوں سے آشنا ہو، مالک کے لیے اس کا دل دھڑکے، یہ ہے اس کا مقصد۔ حضرت امام راضی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوا تو زبان ہے بولنا نہیں جانتا، آنکھیں ہیں دیکھتا ہے لیکن پہچانتا نہیں، ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتا، ٹانگیں ہیں چلنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ تو یہ ایک اذیت کھڑی ہو گئی، اس کو دودھ بھی مانگنا پڑتا ہے تو رونا پڑتا ہے، وہ معافی ضمیر کو نو کے زبان پہ لانے کی ہمت اور استطاعت نہیں رکھتا ہے۔ تو وہ مشکل زندگی اس کی پیدا ہوتے ہی اس دنیا کے اوپر شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اس نے سب کچھ یہاں آ کر کے سیکھنا ہے، اس نے زبان بھی سیکھنی ہے، اس نے لہجہ بھی سیکھنا ہے، اس نے چلنے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے، اور اس نے بولنے کا سلیقہ بھی سیکھنا ہے، اس نے پکڑنے کا طریقہ بھی جاننا ہے۔ تو وہ سیکھتے سیکھتے جو ہے وہ ایک عمر کاٹ دیتا ہے۔ خیر وہاں سے وہ آیا جوانی اور شباب کے زمانے میں، جب اس کے اعضاء کو طاقت مل گئی، اب یہ ہاتھیوں کو بٹھا سکتا ہے، شیروں کو نچا سکتا ہے، اور اس کی چھاتی میں زور ہے، اس کے پنجوں میں طاقت ہے۔ لیکن صاحبو، شباب کو تقدس معاب رکھ کے اس کی منزل تک پہنچانا یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ سب سے بڑی آزمائش تھی کہ اس قیمتی جوہر کو، اس امانت کو صاحب حق تک پہنچا دینا۔ کسی نے کہا تھا کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ انسان کی عصمت کا جوہر محفوظ رہے تو یہ انسانی کمال ہے، اور اگر عصمت کا جوہر لٹ گیا تو پھر پلے کیا رہا اور انسان کے پاس کیا رہا۔ تو شباب کی جولانیاں اور شباب کی گرمیاں، اور جب حسن جو ہے وہ قدموں میں بچھنے کے لیے بےتاب اور بے چین اور مضطرب ہو، اور قدم قدم پہ جلوے دل کھینچ رہے ہوں، تو زمانے میں اپنے شباب کے تقدس کو محفوظ رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ مشکل کام تھا۔ اس مشکل کو بھی کاٹا، اب شادی کی بندھن میں بندھا تو اس نے ایک گونا سکھ کا سانس لیا، لیکن جب وہ شادی کی بندھن میں بندھا تو اسے پتا چلا کہ اوروں کی ذمہ داریاں بھی اب میرے ناتواں اور کمزور کندھوں پہ آ گئی ہیں۔ تو اب یہ ایک نئی آزمائش تھی، جس آزمائش میں وہ جکڑا گیا اور جس آزمائش میں وہ پھنس گیا۔ اب اس کی آرزو یہ ہے کہ اللہ میری گود ہری کر دے اور مجھے اولاد کی نعمت فراوان نصیب کر دے۔ اب اولاد ہوئی تو اپنا کھانا پینا اور آرام اور راحت بھی بھول گیا۔
اب اس اولاد کو دیکھ دیکھ کے جیتا ہے اور اس اولاد کے پروان چڑھنے کی آرزو اس کو متحرک اور فعال کیے رکھے ہے، اور وہ بڑھاپے کے باوجود جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کرنے پہ مجبور ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر لوں اور میں اپنے بیٹوں کو کاروبار اور معاشی طور پہ مضبوط کر لوں۔ تو یہ لمحے گزرے اور اس نے بچوں کی شادیاں